السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب تقارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور اس وقت باغ جناح میں واک کر رہا ہوں۔ صبح 7 بجے کا وقت ہے، رات کو جلدی سوتا ہوں، اور صبح جب فجر کی نماز کے لیے جاگا تو میرے بچے جاگ رہے تھے، اور انہوں نے بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے مجھے بتایا کہ جی پاکستان نے جوابی حملہ کر دیا ہندوستان پر، اور مجھے کچھ ویڈیوز وغیرہ دکھا رہے تھے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ آج بابا جو ہیں وہ واک کرنے نہیں جائیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میں کوئی خوفزدہ ہوں گا، ڈر جاؤں گا۔ لیکن وہ حیران اس وقت ہوئے جب ان کو میں نے کہا نا کہ یار بس یہ جوگر نکالو میلے اور میں نے واک کرنے جانا ہے۔ تو علی، عیسیٰ، موسیٰ تینوں میرے بیٹے بڑے حیران تھے، کہتے بابا جی جنگ لگی ہوئی ہے اور دشمن کی طرف سے کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور آپ واک کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا بیٹا زندگی میں یاد رکھنا، جینا نہیں چھوڑنا۔ اور میں آپ تمام سے بھی گزارش کروں گا جو اس وقت ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کسی خوف کا شکار ہیں، انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہیں، کوئی شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، زندگی کے اندر میں اس لیے ہمیشہ سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار زندگی کو جیو۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ یہاں کے گارڈز ہیں۔ اور ابھی جب میں گھر سے نکلا تو خاکروب جو ہیں وہ جھاڑو دے رہے تھے، مزدور جو ہیں وہ اپنے اڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور روزی روٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ رکشے والا اپنی سواریاں اٹھا رہا تھا، بس والا سواریاں اٹھا بھی رہا تھا، منزل مقصود پر بھی پہنچا رہا تھا، اور معمولات زندگی بالکل اپنی ڈگر پہ ہے، نارمل ہے لاہور کے اندر۔ اور جب میں آگے آیا اور میں نے گاڑی کھڑی کی پارکنگ میں، تو آج پارکنگ کے اندر گاڑیاں نہیں تھیں، مطلب آدھی گاڑیاں سے بھی کم تھیں۔ لوگ آج واک کرنے نہیں آئے۔ یقیناً گھروں سے نہ نکلنے میں عافیت سمجھی ہوگی انہوں نے۔ تو جب میں یہاں پہنچا پارکنگ سٹینڈ پہ، تو پارکنگ والے نے بڑی متانت سے، جس طرح ہمیشہ سلام کرتا ہے، سلام کیا، کہتا بھاؤ جی آپ آج بھی واک کرنے آ گئے؟ میں کہا آج میں صرف اکیلا نہیں آیا، میری بیوی بھی ہے، میرے 2 جوان بچے بھی ہیں میرے ساتھ، وہ بھی واک کریں گے۔ تو اس نے کہا جی ان کو تو آپ گھر چھوڑ آتے۔ میں کہا نہیں یار، میں ان کو نڈر اور دلیر بناتا آیا ہوں بچپن سے، تو جو گھر میں بیٹھ کے آنی ہے وہ باہر بھی آنی، جو باہر آنی ہے وہ گھر میں بھی آنی ہے۔ تو آج میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس پارکنگ پہ ٹکٹ لگانے والے نے پوچھا، انہوں نے کہا باؤ جی یہ مجھے بتائیے کہ اب کیا ہوگا، اور اب تو یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اور ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ جنگ ٹل جائے، اور پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن دشمن بضد تھا، اور اس نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید کیے تھے۔ اور پہلگام والے واقعے پر خود ہی فیصلہ کر لیا، خود ہی سزا سنا دی، اور چھلانگیں مار رہے تھے۔ انسانوں کو مار کے چھلانگیں مارنا بنتا ہے کسی کا؟ اور پتنی بھوکے ننگے اور پتنی کیا کیا کہہ رہے تھے، میں تو نہیں کہوں گا، دشمن جانے، میری صفا جانے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ بہت پریشان ہو رہا ہے پارکنگ والا، تو میں نے اس کو کہا کہ میری جان، زندگی کے اندر بہت پہلے میں نے سیکھ لیا تھا کہ میں ہر لمحہ جیوں گا، اور میں نے بہت سارے ویڈیوز میں لوگوں کو کہا بھی ہے کہ ایک ایک لمحہ جئیں، زندگی کا کچھ نہیں پتہ یہ کب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت دیکھیں یہ کتنا خوبصورت حسین منظر ہے پارک کا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں واک کر رہا ہوں پارک میں، اور میرے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ واک کر رہے ہیں، اور میں ابھی جاؤں گا، دہی لوں گا، نان چنے لوں گا، اور پھر گھر میں جا کے ناشتہ کریں گے۔ دوستوں میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں جو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایران عراق کی جب جنگ لگی ہوئی تھی نا، تو واصف علی واصف سرکار کے پاس ایک صاحب آئے اور بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا واصف صاحب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، 2 مسلمان ملک لڑ رہے ہیں، اتنے مر گئے۔ تو واصف صاحب نے کہا
کھانا رکھا سامنے, کہتے کھانا کھا. انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بات ہے کرنے والی, ان کو شرم نہیں آتی, عوام مر رہی ہے, میزائل چل رہے ہیں. تو واصف علی واصف سرکار نے اس سے کہا کہ یہ جنگ تو نے شروع کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا تو اس جنگ کو ختم کروا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو واصف سرکار نے کہا کھانا کھا. تو میں نے اس کو یہی بات کی جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ پریشان نہ ہو, جئیں خوشی کے ساتھ. اور وہ لوگ جنہوں نے ٹائٹینک مووی دیکھی ہوئی ہے, اس میں ایک وقت آتا ہے جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور ڈوبنے لگتا ہے, اور لوگ بھاگتے ہیں, کشتیاں چھین رہے ہیں, کچھ لوگ شپ سے گر رہے ہیں, شپ ڈوبتا جا رہا ہے. جان بچانے کے لیے تگودو کی جا رہی تھی. تو وہاں پر ایک وائلن والے نے جب دائیں بائیں دیکھا کہ آوڑ تاوڑ مچی ہوئی ہے, افراتفری, تو اس نے وائلن بجانا شروع کر دیا اکیلے نے. کچھ لوگ اس کو دیکھ کے رک گئے, تو پھر باقی بھی جو وائلن والے تھے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے وائلن بجانا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو وہ سین سمجھ نہیں آیا تھا کہ جہاز ڈوب رہا ہے اور یہ وائلن بجا رہا ہے. تو وائلن اس لیے بجا رہا تھا تاکہ افراتفری نہ ہو, اور موت تو آنی ہے لیکن سکون کے ساتھ آئے. تو میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ لازمی نہیں ہے سب کی موت آنی ہے. اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, ہم 25 کروڑ ہیں. تو ہمارے پاس ہماری فوج ہے, ہمارے ادارے ہیں جو ہمیں سیو کریں گے. لیکن اگر وطن کی خاطر جان جاتی ہے تو اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا. میں اکثر اپنے انٹرویو سے بتاتا ہوں کہ بچپن میں جب کوئی مجھے پوچھتا تھا کہ تو بڑا ہو کے کیا بنے گا, تو اس وقت 2 کام ہوتے تھے, 3, یا پائلٹ یا ڈاکٹر یا فوجی. تو میں کہتا تھا میں فوجی بنوں گا. تو ہم تمام لوگ اپنی اپنی جگہ اپنے وطن کے فوجی ہیں, اور ابھی آپ صحیح سلامت ہیں. انجوائے کیجئے اس کو. آپ نے اگر اپنی بیوی کو ناراض کر رکھا ہے, بیوی نے شوہر کو, بہو نے ساس کو, ساس نے بہو کو, نند نے بھابھی کو, دوست نے دوست کو, تو منائیے, معافی مانگیے. آپ دیکھیے گا کہ اس معافی کے بعد یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے, یہ دیکھیں ٹریکٹر چل رہے ہیں, پانی دیا جا رہا ہے, آبیاری ہو رہی ہے. اور ابھی پیچھے میں دیکھ رہا تھا لوگ ٹک ٹاک بھی بنا رہے تھے. یہ زندگی ایسی ہے جی, یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی ہے, اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہمیں اپنی گورنمنٹ اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑنا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں تگڑا ہونا ہے, ہمیں تیار ہونا ہے, ہمیں ہر وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا. میرے ارد گرد بچے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ بچے اپنے دادا کے ساتھ یا نانا کے ساتھ کھیلنے آئے ہوئے ہیں, اور میں دور سے شاید ایک شاٹ دکھانے کی کوشش کروں کہ زندگی اپنی ڈگر پہ ہے. یہ دیکھیں وہ دور بچے اپنے دادا یا نانا کے ساتھ کھیلنے آئے ہوئے ہیں. تو دوستو, میں نے بہت پہلے ایک ڈپریشن دیکھا تھا جس میں مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یار میں نے مر جانا ہے. اور اس ڈپریشن نے مجھے پہلے 2-3 سال بڑا پریشان رکھا. میں بڑی تکلیف میں رہا, مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی. پھر اس کے بعد مجھے ایک بات سمجھ آ گئی, اور وہ یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. تو میں نے سوچا یار میری ایک ماں مجھ پہ کوئی بپتا نہیں آنے دیتی, کوئی ظلم نہیں ہونے دیتی, کسی کو ظلم نہیں ڈھانے دیتی, تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت یا مرنے کے بعد میرا اللہ جو مجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرے گا یا کسی امتحان میں ڈالے گا. تو مجھے پھر یہ بات سمجھ آئی کہ موت بری چیز نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو موت بھی تو اسی نے لکھی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندے سے وہ اس کو اتنی تکلیف میں ڈال دے گا. کیونکہ ہم نے فلمی موتیں دیکھی ہیں نا کہ بندہ مر رہا ہے, سانس رک رہا ہے, لمبے لمبے سانس لے رہا ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ایسے نہیں ہوتا. جب دنیا میں آتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف یاد نہیں ہے
کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہمیں کیا تکلیف ہوئی تھی, کس کرب سے گزرے تھے, کچھ یاد ہے؟ اگر نہیں یاد تو جب موت آئے گی نا تو تب بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو میں پھر سیٹسفائی ہو گیا تھا. پھر میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں حاضر ہوں. میں اپنے کئی انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ روز رات کو اللہ سے کہہ کے سوتا ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں, بلا لے. اور جب صبح میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے میرے مولا. اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں اور پھر واک کرنے آ جاتا ہوں. تو اس لیے اس وقت جنگ کی صورتحال ہے ملک کے اندر, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا. آپ کے پریشان ہونے سے, آپ کے ڈپریشن کا شکار ہونے سے آپ کے افعال تو متاثر ہو سکتے ہیں, آپ کی صحت تو خراب ہو سکتی ہے, لیکن اگر ڈپریشن رہا تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہ موت آنی ہی نہ ہو اور آپ پریشان ہو رہے ہوں. تو اس لیے تگڑے ہو جائیں اور دعا کریں اور ایک نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم مسلمان ہیں, اگر ہم زندہ رہتے ہیں ہمارے فوجی اور ہم, تو ہم غازی ہیں, اور اگر مر جاتے ہیں تو پھر ہم شہید کہلاتے ہیں. تو اس لیے بالکل پریشان نہیں ہونا, اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا ہے. اور ایک بات بڑی عجیب ہے ہمارے ملک کی اور دشمن ملک کی, وہ یہ کہ دونوں ایک ایسا خطرناک مہلک ہتھیار رکھتے ہیں جو تباہی پھیر دے گا ایک لمحے کے اندر پوری دنیا کی, اور خاص طور پہ ان دو ملکوں کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ادھر بھی اور ادھر بھی کسی نے بنکر نہیں بنا رکھے, اور اگر کسی نے کبھی تعمیرات کرتے ہوئے, گھر بناتے ہوئے وہ بنانا ہو بیسمنٹ, تو پھر اجازت لینی پڑتی ہے اداروں سے, ایل ڈی اے سے اور کارپوریشن سے. حالانکہ ان کو شروع سے جب سے انہوں نے یہ ٹیسٹ کر لیے تھے مہلک ہتھیاروں کے, تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنی قوم کو کہتے دونوں طرف کے لوگ کہ آپ جو گھر بنا رہے ہیں بنکر بنائیں, 10-10, 20-20 فٹ نیچے کے بنکر بنائیں. کمال ہے. مطلب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہیلمٹ پہنو تمہاری سیفٹی ہوگی, لیکن جان کی سیفٹی جس میں تھی وہ کام دونوں طرف سے نہیں کیا گیا. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ جب یہ ایک دوسرے پر اپنے مہلک ہتھیار چلائیں. لیکن فی الحال خوش ہو جائیے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیے اور پریشان نہ ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ ہارٹ اٹیک سے بھی تو مرتے ہیں, جب برین ہیمریج ہوتا ہے لوگ مرتے ہیں. لوگ مرتے نہیں ہیں, روز مرتے ہیں. تو اس وقت تو ہم پہ جنگ کو مسلط کر دیا گیا. تو میں تو امن کے دنوں میں زیادہ خوش رہنے والا آدمی ہوں. میں نے پچھلی 2 ویڈیو بنائی جس کے اندر میں نے گزارش کی, واحد میں تھا. وہاں سے تو خیر وہ تو چھلانگیں مار رہے تھے, اور جو انہوں نے ہمارے بچے شہید کیے, عورتیں شہید کیں, انہوں نے کہا جی دیوالی مبارک ہو, ہیپی دیوالی. اتنے نان سینس, اتنے احمق, اتنے بیوقوف ہیں. انسان ادھر کے مریں, انسان ادھر کے مریں, اللہ کے بندے مریں گے. اور مہلک ہتھیار چلنے کی صورت میں کروڑوں مریں گے. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پہلی دوسری جنگ عظیم کے اندر 5 کروڑ لوگ مار دیے گئے تھے. کیا حاصل وصول ہوا؟ اب انہوں نے اپنا پاسپورٹ اور ویزا بھی ختم کر دیا ہے, بارڈر کھول دیے. تو اللہ کرے کہ کسی بہت بڑے نقصان سے پہلے جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بہتر صورتحال ہو جائے. تو میں تو دعا گوں, کیونکہ میں ہمیشہ سے امن کا حامی رہا ہوں. اور وہ امن آج جنگ کے دنوں میں بھی آپ میرے چہرے پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور میرے اندر بھی وہ موجود ہے. اور میں چاہتا ہوں یہ امن, یہ تسلی, یہ تشفی جو میرے اندر ہے, یہ خوشی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے اور میں صاحب حال ہوں. اللہ کرے آپ کے اندر بھی ہو جائے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا, مجھے بہت سارے مرد اور عورتوں نے رابطہ کیا جو کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں. اب تو خیر یہ کام بڑھ گیا, پاکستان نے اٹیک کر دیا, لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ افتخار بھائی ہم بہت پریشان ہیں. تو آپ پریشان نہ ہوں, ہر لمحے کو انجوائے کیجئے جب تک آپ زندہ ہیں. جس طرح میں نے کیا ہے اپنی زندگی کو, ہمیشہ میں نے انجوائے کیا ہے, ہر لمحے کو انجوائے کیا ہے.
اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسی لیے آج بھی میں اس وقت اچھا موٹر سائیکل کی آواز ہے, اس لیے میں آج اس وقت بھی واک کر رہا ہوں اور ہنسی خوشی کے ساتھ. یاد رکھیے گا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آنی ہے وہ آنی ہے, اور ہم مسلمان تو ہم تو موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. تو بہتر ہوتا کہ السلام علیکم جی, بہتر ہوتا کہ بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ایک بزرگ ہیں مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو پروگرام ڈیلی دیکھتا ہوں بہت مزہ آتا ہے. ویسے آج تو کہانی میں نے کوئی اور سنانی تھی, لیکن چلیں میں آپ کو بالکل دلاسا دیتا ہوں, جب تک آپ کی آنکھ میری طرح ایسے کھلی ہوئی ہے اور زندگی اور سانسیں باقی ہیں, انجوائے کیجئے, افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیجئے اور اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے. کوشش کیجئے نیچے والے پورشن میں رہیں. اگر آپ کے گھر میں تہہ خانہ ہے تو وہاں شفٹ ہو جائیں فی الحال. اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس ذرائع ہیں, میں تو اتنا پیسے نہیں ہیں میرے پاس, جو اپنے گھروں میں بنکر بنا سکتے ہیں, خدا را جلدی جلدی جو ہے نا وہ بنکر بنائیے جو 10-10 20-20 فٹ گہرے ہوں. اور بنکر کیسے بنانا ہے اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ اس پہ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر. جان بچائی جا سکتی ہے ان کیس آف مہلک ہتھیاروں کی اگر جنگ ہو گئی. لیکن باقی وہ لوگ جو میرے ایسے ہیں, وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یار اگر آپ جنگل میں جا رہے ہو, ایک طرف آپ آ رہے ہو, سامنے سے شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا تھا میگی کرنا, جو کچھ کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. تو اس وقت کی صورتحال شہریوں کی یہی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ دشمن نے ہمارے ساتھ کرنا ہے اور ہمارے والوں نے انشاءاللہ ان کے ساتھ کرنا ہے. تو ابھی تو امید یہی ہے کہ کوئی بھی دونوں طرف سے شہری آبادیوں پہ اٹیک نہیں کرے گا, کیونکہ اگر شہری آبادیوں پہ حملہ ہوئے تو پھر بہت خوفناک سین ہوگا. پینک میں ہو جائیے گا اور کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ سکون کے ساتھ رہیں اور ہاوڑ تاوڑ نہ ہو, تھرتلی نہیں پانی. اور جس طرح میں ابھی جا کے دہی لوں گا اور پھر چنے لوں گا, تلوں والے کلچے لوں گا, اور گھر جا کے ناشتہ کریں گے امی ابا کے ساتھ, اپنے پورے خاندان کے ساتھ. خوش رہیے, اللہ خیر کرے گا, آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہماری جو آرمی ہے, ہمارے جو ادارے ہیں وہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے یہاں اس کے اندر امن رکھنا ہے بس. ملک کا امن, ملک کی سلامتی جو ذمہ دار ہیں وہ کر لیں گے. اور پھر میں گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے کو معافی مانگ لو, منا لو ایک دوسرے نو. جو بیوی ناراض ہو کے آئی ہوئی اپنے شوہر کو کال کر لے کہ میں نو لے جاؤ. جو شوہر ظالم ہے ظلم چھوڑ کے بیوی سے معافی مانگ لے. ساس اور بہو صلح کر لیں, بہو ساس سے, ساس بہو سے, دوست کے ساتھ. اور شاید یہ موقع اس کے بعد دوبارہ آپ کو نہ ملے. وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ زندگی نہیں رہے گی, وہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر پھر سے امن قائم ہو گیا تو آپ کی یہ سوچ بدل جائے گی. یہ جو ایمرجنسی آپ پہ لاگو ہوئی ہوئی ہے, تو اس وقت ٹھنڈے رہنا, خوش رہنا, خوشحال رہنا بہت ضروری ہے. غریبوں کی مدد کیجیے. میں بتاتا نہیں ہوں, لیکن ابھی پھر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے گیا جہاں لاہور میں ناشتوں کی ٹھیلوں کے آگے, دکانوں کے آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں ناشتہ کروا کے آئے ہوں مزدوروں کو, غریبوں کو. اور اب یہ جو مزدور دہاڑی کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی دہاڑی نہیں لگنی. اب آپ کو سخاوت بھی کرنی ہے. آپ کو سچی مچی 5-5 10-10 گھروں میں ہمسائے میں دروازہ کھٹکا کے پوچھنا ہے کہ تسی کچھ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. اور یہ کام آپ نے, میں نے, ہم سب نے کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. ایک بندے کو کھانا کھلا سکتے ہیں, 1 کو کھلائیں. 10 کو کھلا سکتے ہیں, 10 کو کھلائیں. 100 کو کھلا سکتے ہیں, 100 کو کھلائیں. اور اوورسیز پاکستانی بہت پریشان ہے. اوورسیز پاکستانی سے گزارش کروں گا کہ دعا کیجیے ہمارے لیے, اللہ خیر کرے گا. اور میری تو جان حاضر ہے میرے وطن کے لیے, میرے لوگوں کے لیے. اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے ارد گرد جتنی آسانیاں بانٹ سکوں بانٹوں. آپ بھی اب فوراً تیار ہو جائیں خوشی کے ساتھ, اور گھروں سے نکلیں احتیاط کے ساتھ, اور دیکھیں کہ کسی کو آپ کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر ہے تو فوری طور پہ اس کی مدد کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیے, آباد رہیے. زندگی
جب تک ہے اس کو انجوائے کیجئے. السلام علیکم جی. اور میری طرح خوش رہیے جیسے میں مسکرا رہا ہوں, خوش ہوں. اور اللہ تعالیٰ پاکستانی فوج کی, پاکستان کی, پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری ویڈیو.